ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میر محفل صدر مجلس حضرت قبلہ شیخ طریقت پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی دامت برکاتہ العالیہ، اور آج کی اس محفل کی جان اور میزبان میرے کرم فرماؤ مہربان حضرت صاحبزادہ حکیم محمد خاور عزیز صاحب چند پیر سرکار دامت برکاتہ العالیہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے سٹیج پر کہکشاں کی صورت ہے میرے عزیز محترم مولانا عقیل ظہیر صاحب، جو میرے لیے فصلور کی پہچان کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب روشن چہروں کو اسی طرح چمکتا دمکتا رکھے اور ہمیں ان سے فیض لینے کے قابل بنائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل عرس مبارک کی محفل ہے۔ قندیل نورانی قطب الاقطاب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، اور ان کے محبوب اور چہیتے خلیفہ حضرت سلطان طریقت قاضی حکیم محمد شفیع کھنولوی علیہ رحمہ اور ان کے صاحبزادگان کے عرس کی محفل ہے۔ رات آدھی ڈھل چکی ہے اور یقیناً تھکاوٹ سے اعصاب کشیدہ ہوں گے، نیند کی دیوی نے بھی آنکھوں میں ڈیرے ڈالے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ دیوانے یہاں یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن ہستیوں کا ذکر ہے اور جو چہرے نگاہوں کے سامنے ہیں، ان کے لیے رب کائنات نے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائی۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔ وہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ بھی ہدایت دے سکتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی کا پہلو ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ کٹھن راہوں کا راہی بن سکے،
ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ جو اس کو ہدایت کا پیغام دیا جائے اس کو صحیح طور پر سمجھ سکے اور عمل کر سکے۔ اب اگر اللہ کے بندوں کی طرف سے، نبیوں کی طرف سے، اولیاء اور علماء کی طرف سے ہدایت مل رہی ہو اور آدمی اس سے روگردانی کر لے، صرف نظر کر لے، بھلا دے، تو چلیے اس کے لیے کچھ گنجائش نکلتی ہے معافی کی۔ لیکن اگر رب کی طرف سے ڈائریکٹ ہدایت مل رہی ہو اور پھر بندہ اس سے انحراف کر جائے تو اس کے لیے تو پھر نجات کی کوئی صورت نہیں بچے گی۔ تو رب کائنات نے کرم فرمایا، ہمیں سب کو ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی بلکہ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اب انبیاء جلوہ فکر ہوئے، انہوں نے ہمیں رب کے احکامات سے آگہی بخشی، ہمیں بتایا وہ ہمارا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ انہوں نے کھولا۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ تو ہمارے درمیان جلوہ فکر نہیں رہنا تھا، وہ پردہ فرما گئے۔ پھر نبی آخر الزمان جلوہ فکر ہوئے، انہوں نے بھی ہمارے لیے اجالے بکھیرے، روشنیاں بانٹی، صراط مستقیم دکھائی، ہمیں سیدھے راستے پر چلایا۔ اور پھر میرے آقا کریم نے بھی چشم فلک سے پردہ فرمایا۔ لیکن اب آقا کریم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اب بنی نوع انسان کا سلسلہ تو جاری ہے اور ان کو ہدایت بھی چاہیے۔ اب یہ ہدایت کیسے ملے؟ پھر یہ ہدایت ملی اولیاء اور علماء کے۔ ہمارے دل کی دنیا کو آباد کیا اولیاء نے، ہمارے باطن کو روشن کیا اولیاء نے، ہمارے من کی دنیا کو سجایا اور سنوارا اولیاء نے، اور ہمارے ظاہر کو نکھارا علماء نے۔ یہ علماء اور اولیاء کا جو سنگم ہے یہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ متعین کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء علماء کے مرید ہوتے ہیں اور اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں اور علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، آج کل عجیب مسئلہ ہے، جب ہم اللہ کے ولیوں کی عظمت اور شان کو مانتے ہیں تو لوگ ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں اور کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں؟ تم کبھی نعرے لگاتے ہو یا رسول اللہ کے، کبھی مولا علی مشکل کشا کے، کبھی یا خواجہ یا غوث یا مرشد، جبکہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہدایت دینے والا وہی ہے۔ بے شک اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کوئی شک نہیں، جو شک کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اللہ کافی ہے تو پھر اس نے سلسلے نبوت و رسالت کو جاری کیوں فرمایا؟ جب اللہ کافی ہے تو اس نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دوسرے بندوں کو یہ توفیق کیوں بخشی، ان کو کیوں بھیجا؟ حضرات مکرم، اللہ کو کافی سمجھنا یہ تو ہماری مجبوری ہے، اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ لیکن ذرا اس بات کو میں سمجھانا چاہوں گا، اور ویسے مجھے مشکل بھی لگتا ہے جب آدھی رات گزر چکی ہو تو کوئی ادب بات چھیڑنا اور کوئی باریک مضمون بیان کرنا یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ لیکن آپ ماشاءاللہ کھلی آنکھوں اور کھلی باہوں کے ساتھ اگر میری گفتگو میں شریک رہے تو کچھ کہنے اور سننے کا لطف رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات مکرم، اگر آپ میری بات نہ سمجھیں تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے، زبان کا فرق ہو سکتا ہے، الفاظ کے انتخاب کا مرحلہ ہو سکتا ہے، کوئی آئی کیو لیول، کوئی ذہانت کے معیار میں بھی کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔
میری بات آپ نہ سمجھیں، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، لیکن اگر اپنی بات آپ نہ سمجھیں تو اس کے لیے کیا توجیہ پیش کی جا سکتی ہے؟ میری بات نہ سمجھیں یہ اور بات، اگر اپنی بات نہ سمجھیں تو اسے سوائے حماقت کے اور کیا کہا جائے گا؟ یار لوگ وہ ہیں جو اپنی بات نہیں سمجھتے، کہتے ہیں جی اللہ کے ولیوں کے پلے کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی کا مطلب ہے دوست، ولی کا مطلب ہے محبوب، ولی کا مطلب ہے مقرب۔ کہتے ہیں جی اللہ کے ولیوں کے پلے کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ کیا خیال ہے اگر آپ کے علاقے میں کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا کوئی دوست ہو تو وہ کچھ کر سکے گا کہ نہیں؟ اگر کسی کو کوئی شک ہو تو اس سے پنگا لے کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا۔ یارو وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تو بڑی اونچی چیزیں ہیں، یہاں تو عالم یہ ہے کہ کسی ایس ایچ او کا دوست ہو تو اس کو قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس کو اس سے دوستی نبھانا اور اس سے تعلق کو جوڑنا یہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جب وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے اور یہ افسران کے دوست تو بہت کچھ کر سکیں، اور کوئی کہے کہ نہیں جو اللہ کا دوست ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اب اس کو تو حماقت ہی کہا جائے گا۔ اس حماقت کی مثالیں اور بھی ہیں۔ دیکھیے، اگر میں آپ کے سامنے حضرت جعفر کا ذکر کروں تو آپ صادق کا تذکرہ ہے یا حضرت جعفر طیار کی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور بزرگ ہیں؟ اگر میں حضرت جعفر کی بات کرنا چاہوں تو مجھے آپ کے نام کے ساتھ طیار کا لقب بولنا پڑے گا، ورنہ آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ کس ہستی کا ذکر ہے۔ طیار آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے، آپ کا ٹائٹل ہے۔ طیار کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں طیارہ ہوائی جہاز کو کہتے ہیں۔ طیار مبالغے کا صیغہ ہے، مطلب ہے بہت زیادہ اڑنے والا۔ تو حضرت جعفر کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ پری ذات تھے؟ کیا اڑا کرتے تھے؟ ایسی بات تو نہیں۔ تو کیا کسی جہاز کے پائلٹ تھے یا کوئی اڑن کھٹولا تھا ان کے پاس؟ ایسا بھی نہیں۔ تو پھر کیوں طیار کہتے ہیں؟ علماء تو جانتے ہیں، عوام کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جب حضرت جعفر دنیا میں جلوہ فگن تھے، روئے زمین پر موجود تھے، چشم فلک کے سامنے چلتے پھرتے تھے، یہاں اس دنیا میں رہتے بستے تھے، اس وقت ان کو کوئی طیار نہیں کہتا تھا۔ ان کو یہ لقب ملا جام شہادت نوش کرنے کے بعد۔ لیجئے مسئلہ اور الجھ گیا۔ کوئی زندہ سلامت آدمی ہو اور اس کو کوئی طیار کہے تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، شاید وہ بہت زیادہ تیز چلتا ہو تو اس کی رفتار کو پرواز سے تعبیر کر دیا، کوئی اور سبب ہو، لیکن کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، جام شہادت نوش کر لے اور پھر اس کو طیار کہنا شروع کیا جائے، یہ بظاہر عقل سے ماورا۔ ہوا یوں کہ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جلوہ فگر ہے مدینہ المنورہ میں، اور سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت پر کافروں اور مومنوں کے درمیان معرکہ بپا ہے، اور میرے آقا کریم مدینے میں بیٹھ کر اپنے صحابیوں کو اس جنگ کی خبر اور احوال عطا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب کافروں نے ایسا حملہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی فوج کی امیر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، اور اب مسلمانوں کی فوج کا علم آیا ہے جعفر کے ہاتھ میں۔ پھر میرے آقا کریم نے بتایا کہ کافروں نے ایسا وار کیا ہے کہ جعفر کا بازو کٹ گیا ہے، لیکن جعفر نے علم گرنے نہیں دیا بلکہ دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر میرے آقا کریم نے بتایا کہ اب کافروں نے، ظالموں نے جعفر کا دوسرا بازو بھی قلم کر دیا ہے، لیکن جعفر نے اب بھی علم گرنے نہیں دیا بلکہ گردن اور جسم کے درمیان تھام لیا ہے۔ پھر میرے آقا کریم نے بتایا کہ اب ظالموں نے، کافروں نے جعفر کو شہید کر دیا ہے۔ میرے آقا کریم گریہ فرماتے ہیں، یہ جعفر کون ہے؟ جعفر بن ابی طالب ہے، علی مرتضیٰ کے بھائی ہیں۔
میرے آقا کریم کھڑے ہوتے ہیں، نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، دعا مانگ کر اپنے صحابیوں کو، غلاموں کو بتاتے ہیں کہ جعفر تو جنت میں پہنچ گئے ہیں، اور کافروں نے ان کا بازو کاٹ دیا تھا نا، تو اللہ نے کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ ان کو پر عطا فرما دیا، تو جعفر جنت کی فضاؤں میں محو پرواز ہیں، اٹکیلیاں کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ جب میرے آقا کریم نے بتایا کہ جعفر جنت کے اندر اڑ رہے ہیں، تو پھر لوگوں نے ان کو تیار کہنا شروع کیا، پہلے کوئی ان کو تیار نہیں کہتا تھا۔ یارو ان کو تیار ہر ایک مانتا ہے۔ کسی بھی مکتبہ فکر کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے جس میں حضرت جعفر کا ذکر ہو، تو ہر ایک کی کتاب میں ان کے نام کے ساتھ تیار کا لقب لکھا ہے۔ کبھی موقع ملے تو ان لوگوں سے کہنا کہ جعفر کو تیار تو تم بھی مانتے ہو، پھر نگاہ نبوت کا انکار کیسے کرتے ہو؟ بھئی میرے آقا کریم نے جنت میں اڑتا ہوا دیکھا اور اپنے غلاموں کو بتایا، اور تم نے تسلیم کیا، اور اسی بنیاد پر ان کو تیار کہنا شروع کیا، پھر کیسے کہتے ہو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں اور دیوار کے ادھر کا علم نہیں؟ جو کہتے ہو وہ سمجھتے نہیں۔ تو یہاں ایک بات اور یاد آئی مجھے، وہ بھی عرض کرتا چلو۔ اتفاق ایسا ہوا، ایک بار میں بیرون ملک یہی حدیث بیان کر رہا تھا، اس پر کلام کر رہا تھا، تو اتفاق سے جو آڈینس تھا، مجمع تھا، اس میں ایک نوجوان وہاں کا گورا وہ بھی تھا۔ ہمارے کسی بچے نے اس کو کہہ سن کے وہاں دعوت دے دی تھی اور بلا لیا۔ جب میں نے یہ سب کچھ بیان کیا تو اس نے درمیان میں انٹرپٹ کیا، اس نے بات کی، اس نے کہا کہ آپ اس بات سے اپنے مسلمانوں کو تو قائل کر سکتے ہیں، ہمیں تو قائل نہیں کر سکتے۔ بھئی آپ مانیں گے نا کہ آقا کریم نے جنت میں اڑتا ہوا دیکھا تو تیار کہا، اس بنیاد پر آپ تیار کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں مانیں گے۔ مجھے اس وقت نہ جانے کیا سوچی، میں نے کہا جی اللہ نے چاہا تو یہ میں آپ سے بھی منوا سکتا ہوں۔ سید کاظمی وہ نوجوان تو حیران ہوا ہی، ہمارے جو دیگر مسلمان دوست بیٹھے تھے وہ بھی حیران ہوئے۔ میں نے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ بے شک حضرت جعفر کو تو آقا کریم نے جنت میں اڑتا ہوا دیکھا تھا، لیکن وہ جو لڑائی ہوئی تھی وہ تو یہاں زمین پر ہوئی تھی۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جب وہ لشکر واپس مدینے میں آیا ہوگا اور وہ آنے والے لشکریوں سے، فوجیوں سے، وہ صحابہ کرام سے، مدینے کے رہنے والے صحابیوں کی ملاقات ہوئی ہوگی اور آپس میں حال احوال بانٹا ہوگا، تو کیا ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ پھر علم حضرت جعفر کے ہاتھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اور پھر پہلے ان کا ایک بازو کٹا یا نہیں کٹا، اور بعد میں دوسرا بازو بھی قلم ہوا یا نہیں ہوا، اور اس کے بعد حضرت جعفر نے بھی جام شہادت نوش کیا یا نہیں کیا؟ یہ تمام واقعات پہنچے ہوں گے نا، ایک دوسرے سے باتیں کی ہوں گی نا۔ تو جب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ آقا کریم نے زمین پر جو جنگ ہوئی ہے اس کا احوال بالکل صحیح بتایا ہے، تو پھر ماننا پڑا ہوگا کہ جنت کی جو خبر دے رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے؟ اب میں اپنی طرف سے کہوں تو یہ عقیدت اور محبت کا شاخسانہ ہوگا، لیکن جو ہم تک پہنچا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدے میں ہیں۔ آج کل لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ عرس مناتے ہیں، یہ جناب فاتحہ خوانی کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، دسواں کرتے ہیں، یہ سب ایسے ہی کھانے پینے کے ڈھکوسلے ہیں، اور یہ سب اسلام کے اصولوں کی منافی باتیں ہیں۔ میں ذرا ایک مختلف ذائقے کی بات کرنے لگا ہوں جو شاید ایسی محفلوں کے لیے بہت اجنبی ہو،
لیکن ذرا تھوڑا سا حوصلے سے سماعت فرمائیے گا. دیکھیے کوئی بھی بولی اس مجمع کے اندر بہت سی بولیاں بولنے والے لوگ ہوں گے، زیادہ تر پنجابی ہوں گے، کچھ سرائکی بولنے والے بھی ہوں گے، کچھ اردو سپیکنگ بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کوئی پشتو یا بلوچی یا سندھی بولنے والا بھی ہو. تو کوئی بھی بولی وہ ہفتے 2 ہفتے، مہینے 2 مہینے، سال 2 سال میں کوئی 50 100 500 1000 2000 بندے مل کے تو نہیں بنا سکتے. کسی بھی بولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدیوں تک لاکھوں کروڑوں افراد بولتے رہیں پھر کوئی زبان کوئی بولی نکھر کر سنور کر سامنے آتی ہے. اچھا اردو جو ہے یہ بر صغیر میں مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی ہے. کیوں؟ آپ تو سمجھتے ہی ہیں بھئی اردو تو بولی جاتی تھی دلی میں، لکھنؤ میں، یو پی میں. جو پاکستان بنا اس پورے پاکستان میں، چاہے وہ مشرقی پاکستان تھا یا مغربی پاکستان تھا، یہاں تو اردو بولنے والوں کا کوئی علاقہ شامل نہیں. لیکن پھر بھی اردو پاکستان کی قومی زبان قرار پائی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی زبان تھی. جب پاکستان بنا تو انڈیا نے، ہندوستانیوں نے اس کو دیش نکارہ دے دیا، جلا وطن کر دیا. یہ مسلمانوں کی بولی ہے، وہیں بولی جائے. اور ہم نے اس کو اپنایا، اس کو قومی زبان بنایا. اور اس کی تاریخ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا. میں صرف کلام کے تسلسل کے لیے میں اس کو دہراتا چلوں کہ جب مسلمان حملہ آور ہوئے بر صغیر پر تو ان کی فوج میں وہ فارسی بولنے والے، عربی بولنے والے، ترکی بولنے والے لوگ تھے. یہاں پر جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلمانوں کے حسن اخلاق سے مرعوب ہو کر اور اسلام کی سچائی سے متاثر ہو کر جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا اور وہ مسلمانوں کی فوج میں بھی شامل ہوئے تو یہ لوگ ہندی بولنے والے، سنسکرت بولنے والے، یہاں کی مقامی زبانیں پنجابی اور سرائکی بولنے والے، اور جو آئے ہیں وہ عربی، فارسی، ترکی بولنے والے. اب ان کا جب انٹریکشن ہوتا ہے، جب ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، اب یہ لینگویج بیریئر، ایک زبان کا درمیان میں پردہ حائل ہے. تو اب کوئی لفظ کسی زبان کا، کوئی کسی زبان کا لیا اور اس طرح ایک دوسرے سے بات چیت کرنا شروع کی تو رفتہ رفتہ اس لشکر میں اردو زبان پروان چڑھی. اردو کہتے ہی لشکر کو ہے، یہ لشکری زبان کہ مختلف بولیاں بولنے والے اکٹھے ہوئے، ان کے ملاپ سے باقی تمام زبانوں کا منغوبہ تیار ہو گیا جس کو اردو کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کی زبان جنہوں نے بر صغیر میں اسلام پھیلایا، ان کی زبان جنہوں نے یہاں مذہب کی، اسلام کی آبیاری کی، یہ ان کی زبان ہے. اور میرا خیال ہے اس کے لیے کوئی دلیل لانے کی حاجت نہیں ہے، ہمارے سامنے دلیل موجود ہے. جیسے میں نے کہا پاکستان کی سرکاری زبان اردو بنی کیونکہ مسلمانوں کی زبان، کہ ان لوگوں کی زبان جنہوں نے یہاں اسلام کی ترویج و اشاعت کی. اب اردو زبان کی ایک ضرب المثل، ایک پروورب، حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ. ایسا ہوا سڑک کے کنارے کوئی حلوائی کڑاہی رکھے مٹھائیاں تل رہا تھا. کوئی بندہ پہنچا، اس نے ہاتھ اٹھا دیے، مولا ما حضرت تبرک کا ثواب میرے دادا کی روح پرفتو کو پہنچے. حلوائی کو تیش آیا، یہ عجیب آدمی ہے بھئی، اس نے اپنے باپ دادا کے لیے اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو مٹھائی خریدے، پیسہ خرچ کرے، جیب ڈھیلی کرے تو تب فاتحہ دلوائے نا. میری دکان پہ کھڑے ہو کر اس نے فاتحہ دینا شروع کر دی، یہ کیا مذاق ہے؟ اب دیکھنے والوں کو یہ بات اتنی اچھی لگی، یہ اتنی امیوزنگ، اتنی دل لبھانے والی، اتنی پسندیدہ، اتنی مرغوب، وہ اتنی سینہ بسینہ پھیلی، اتنی منتقل ہوئی کہ اردو زبان کا حصہ بن گئی. لیکن اس سے پتہ چلا کہ اردو زبان بنانے والے اور بر صغیر میں اسلام پھیلانے والے وہ باپ دادا کی فاتحہ دلوایا کرتے تھے. بعد میں بدعتیں شروع نہیں ہوئی یہاں پہ. اسی طرح ایک اور محاورے کی ضرب المثل کی بات کر رہا ہوں، معاف کیجئے، کسی ذات برادری کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں لغت کی بات کر رہا ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث سے ہم دلیل پیش کرتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہی قرآن یہی حدیثیں وہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. اب یہ کچھ اور مطلب بتاتے ہیں، وہ کچھ اور مطلب بتاتے ہیں. ہمارے پلے تو پڑھتا نہیں کون سچا کون جھوٹا.
میں نے کہا چلو اردو کی لغت کے حوالے سے بات کروں، شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ جاٹ مرے تب جانو جب تیجا ہو جائے، یہ اردو کی کوئی لغت اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس کے اندر یہ ضرب المثل موجود ہے۔ ایسا ہوا کہ جاٹ قوم کے کسی بندے کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب جب یہ مشہور ہوا تو لوگ ظاہر جا رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں، گلے مل کے آنسو بہا رہے ہیں، جس طرح طریقہ ہوتا ہے۔ اب وہ سچ مچ تو مرا نہیں تھا، اس کے بارے میں افواہ اڑی تھی، تو ادھر وہ تیجے کی تیاری ہو رہی تھی، ادھر وہ بندہ جہاں گیا تھا وہاں سے واپس آ گیا۔ لوگوں نے دیکھا جس کو ہم رو پیٹ چکے، تعزیتیں پڑھ کر چکے، فاتحہ پڑھ چکے، تیجے کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ بندہ زندہ سلامت چلا آ رہا ہے، تو کسی نے آوازہ کسا کہ یار جاٹ مرے تب جانو جب تیجا ہو جائے، تیجے سے پہلے پہلے کہیں سے پلٹ کے واپس آ سکتا ہے۔ اب یہ بات بھی لوگوں کو اس طرح پسند آئی، یہ بھی سینہ بسینہ اس طرح پھیلی، اس طرح منتقل ہوئی، اور لوگوں کو اتنی مرغوب لگی کہ یہ بھی اردو زبان کا حصہ بن گئی۔ لیکن پتہ چل گیا کہ تیجا وغیرہ کرانا یہ شروع سے بر صغیر کے مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے یہاں اسلام پھیلایا، جنہوں نے اردو زبان بنائی۔ اور اگر اگلی بات کروں تو ماشاءاللہ آپ میری آواز میں آواز ملا دیں گے کہ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ اردو بنانے والوں کا مزاج کیا تھا، یہاں اسلام پھیلانے والوں کا عقیدہ کیا تھا۔ یہ تو بعد میں ہمیں ورغلایا گیا ہے، ورنہ ہمارے باپ دادا سب اسی عقیدے پر تھے۔ حد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس عقیدے کے خلاف ہیں، ان کے باپ دادا کے نام اگر اٹھا کے دیکھیں نا، کسی کا نام ہوگا غلام نبی، کسی کا ہوگا پیر بخش، غلام علی، غلام حسین، یہ نام یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ناموں کی کہکشاں بھی بتا رہی ہے، یہ اردو کے محاورے اور ضرب الامثال بھی بتا رہی ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ بعد میں شروع نہیں ہوا، کم از کم بر صغیر کی حد تک تو بالکل شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حضرات محترم، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی لنگوسٹکس پر، لسانیات پر کوئی لیکچر دے رہا تھا میں، لیکن میں صرف ذہن کے جالے صاف کرنا چاہتا تھا۔ میں باقاعدہ کسی تقریر کی داغ بیل نہیں ڈال پایا، میں نے چاہا کہ صرف چند ایک اعتراضات کے جواب دے دوں، ذہن کے جالے صاف ہو جائیں، تو اتنا کافی ہے انشاءاللہ والعزیز۔ کیونکہ جن ہستیوں کا عرس ہے ان کی بازات کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا کہ جو اللہ کے بندوں کی شان ہے ذرا اس کے حوالے سے ذکر کیا جائے۔ ان کی شان کے حوالے سے لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جناب آپ عجیب بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ ولی یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، حالانکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔ تو جب قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جناب ولیوں کے پلے بھی کچھ ہے؟ میں عرض کروں گا یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے اور سمجھنے کی ہے۔ بے شک قرآن پر تو ایمان لانا پڑے گا، ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ بتاؤ جب نفع نقصان کا مالک اللہ ہے اور قرآن میں رب کائنات نے بار بار فرمایا ہے، تو شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہو کہ نہیں پہنچا سکتا نقصان، تو پھر اس سے بچنے کا حکم کیوں دیا؟ ہمیں بتایا نا ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان۔ اب دشمن بھی ہو اور کچھ کر بھی نہ سکے، دشمن بھی ہو اور اس کا داؤ بھی نہ چلے، دشمن بھی ہو اور بے بس و لاچار ہو، تو یارو پھر اس سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو موقع ہے، اچھا موقع ہے، بدلے چکا لو، آستینیں چڑھا لو اور اس پر پل پڑو، تاکہ سارا آگے پیچھے کا حساب چکتا کرو۔ شیطان ابلیس ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ ہمیں ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہ بات بھی تو قرآن میں رب کائنات نے ہمیں بتائی ہے۔ اچھا شیطان جو ہے اس کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟
اللہ نے دی ہے. اللہ کے دیے بغیر تو کسی کو کوئی طاقت مل ہی نہیں سکتی. بھئی جب رب کائنات نے حکم دیا آدم کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدہ ریز الا ابلیس. صرف ابلیس سے اکڑا کھڑا رہا. یہاں پہ ذرا ایک علمی بات آئی ذہن میں، وہ بھی کہتا چلوں. رب کائنات نے جب حکم دیا سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، نافرمانی کی، حکم دولی کی. رب کائنات نے اس سے پوچھا، سوال کیا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا تھا پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اگر آپ غور فرمائیں تو رب کائنات نے ابلیس پر بھی اپنی رحمت کا ظہور فرمایا اور گویا یہ فرمایا کہ اے ابلیس اس چکر میں مت پڑنا کہ میں بڑا عابد و زاہد ہوں، میں نے تو زمین آسمان کے چپے چپے پر سجدے کیے ہیں، تو میں عابد و زاہد ہو کر میں ایک ایسی ہستی کو سجدہ کیوں کروں جس نے ابھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا؟ کبھی اس چکر میں مت پڑنا کہ میں اعلیٰ چیز سے بنا ہوں، میں اعلیٰ، وہ ادنا چیز سے بنا ہے، وہ ادنا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ وہ اس لیے کہ یہ جو فلسفہ ہے کہ جو اعلیٰ چیز سے بنے گا وہ اعلیٰ ہوگا، جو ادنا چیز سے بنے گا وہ ادنا ہوگا، یہ مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہے. ایک انگوٹھی سونے کی ہے، ایک لوہے کی ہے. سونے کی انگوٹھی قیمتی ہوگی، لوہے کی انگوٹھی سستی ہوگی، لیکن اگر اللہ چاہتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا بنا دیتا ہے. مٹی ادنا ہے نا، اس سے پھل، اجناس و اسمار، یہ ڈرائی فروٹ، یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ابھی سن رہے تھے سردیوں میں کہ چلغوزے ماشاءاللہ 9,000 روپے کلو ہیں. یہ 9,000 روپے کلو یہ جو چلغوزے تھے تو یہ اسی مٹی سے اگے ہیں. تو اگر وہ چاہتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے، چاہتا ہے تو اعلیٰ سے ادنا بنا دیتا ہے. تو اللہ فرما سکتا تھا نا ابلیس سے کہ بھئی تو جو کہتا ہے کہ خلقت انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو خاک سے بنایا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اے ابلیس اس غلط فہمی کا شکار مت ہونا. یاد رکھو سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ جملہ شاید آپ کو ذرا بھاری لگے لیکن ذرا غور کیجئے. ہم مسلمان پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، آج اگر کریں تو کیا جائز ہوگا؟ کیا مسجد اقصی کی عظمت میں کوئی کمی ہو گئی؟ عظمت میں کمی نہیں ہوئی، لیکن آج اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا جائز نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، ان دونوں ہستیوں کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں. حضرت یعقوب باپ ہیں، حضرت یوسف بیٹے ہیں. حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل ہے جس کی نسبت سے بنی اسرائیل کا سلسلہ آگے چلا. علماء جانتے ہیں کہ مرتبہ مقام حضرت یعقوب کا بلند ہے، لیکن قرآن گواہی دے رہا ہے کہ سجدہ حضرت یعقوب اپنے بیٹے حضرت یوسف کو کر رہے ہیں. اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا تو پھر اس کے الٹ ہوتا، حضرت یوسف سجدہ کرتے اپنے باپ کو، حضرت یعقوب کو، لیکن نہیں. قرآن بتا رہا ہے حضرت یعقوب نے سجدہ کیا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا. چلیے ایک آخری دلیل اور لے لیجئے. اللہ کی عظمت میں کسی وقت کمی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہو یا غروب ہوتا ہو یا زوال کا وقت ہو، اس وقت اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں. عظمت اسی طرح ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں. پتہ یہ چلا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، سجدہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے. جب وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے تو اللہ نے وہ ابلیس پر اپنی رحمت کا ظہور فرمایا. ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس سجدہ تو میرے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، جب میں نے حکم دے دیا پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اب جب اس ابلیس نے جواب دیا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، میں افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے خاک سے بنایا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ سوال و جواب ابھی بھی ہو سکتے تھے. رب کائنات فرما سکتا تھا کہ بھئی میں اگر چاہوں تو ادنا سے اعلیٰ بھی بنا سکتا ہوں، اعلیٰ سے ادنا بھی. اور ایک اور بات بھی، ایک انگوٹھی سونے کی ہے، ایک لوہے کی ہے. اگر لوہے کی انگوٹھی میں کوہ نور ہیرا لگا دیں، اب کون سی انگوٹھی قیمتی ہو جائے گی؟ لوہے والی.
تو رب کائنات فرما سکتا تھا کہ تو نے خاک کے پتلے کو تو دیکھا ہے، اس کی پیشانی میں چمکتے نور کو نہیں دیکھا؟ اگر لوہے کی انگوٹھی کوہ نور کی وجہ سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے تو یہ خاک کا پتلا اس نور کی وجہ سے یہ باقی مخلوق سے افضل نہیں ہو سکتا؟ پھر ایک بات اور بھی رب کائنات فرما سکتا تھا، فرماتا کہ تو کہتا ہے تو نار سے بنا ہے اس لیے خاکی سے افضل ہے، لیکن جو نوری ہے وہ تو ناری سے بھی افضل ہے، تو جو تجھ سے افضل ہے وہ سجدہ کیے بیٹھے ہیں تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ یہ ساری باتیں ہو سکتی تھی، سوال و جواب ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، حکم دوری کر دی، نافرمانی کر دی، وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، لیکن رب نے اسے جنت سے نکالا نہیں ہے، مردود و ملعون قرار دیا نہیں ہے، اسے موقع دیا ہے، ہاں بھئی تو نے یہ سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ملعون نہیں ہوا تھا، جواب دینے کے بعد ملعون ہو گیا۔ پتا چلا کہ اس کے جواب میں کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے ملعون ہوا۔ وہ کیسے ہے؟ اس نے کہا جی میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا اے ابلیس تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس سے پھر سوال جواب نہیں ہوتے، اس سے بحث مباحثہ نہیں ہوتا، اس سے پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ تو نے کس غلط فہمی میں یہ بات کہی۔ جو نبی کا گستاخ ہو اس کے لیے سنت الہی یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے تو مردود ہے، جنت سے نکل جا۔ جو حضرت آدم کی شان میں گستاخی کرے اس کو جنت سے نکال دیا گیا، تو جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے اسے جنت میں گھسنے کون دے گا؟ بہرحال جب وہ مردود و ملعون ہوا تو اس نے کہا مولا اگر مجھے مہلت ملے گی تو میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آدم کی نسل کو گمراہ کروں گا۔ رب کائنات نے اس کو مہلت دی، قیامت تک کی مہلت دی، اور تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں کہ دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، تو انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر سکے، تو انسان کو گمراہ کر سکے، تو ورغلا سکے، تو جہنم کی طرف کھینچ سکے، تجھے یہ سب طاقت دیتا ہوں، لیکن جو میرے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ حضرات محترم، ابلیس کو یہ طاقت اللہ نے دی۔ کیا خیال ہے، کیا ابلیس اللہ کا دوست ہے؟ بھئی دوست تو ولی کو کہتے ہیں، کیا ابلیس کو ولی اللہ مانتے ہو؟ نہیں، وہ تو سرکش ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، وہ تو یوں کہیے دشمن ہے۔ یارو اب صرف ایک جملہ میں عرض کروں تو اس ایک جملے میں سارا عقیدہ نکھر کے اور سور کے سامنے آ جاتا ہے، اور میں اس اعتماد اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اس ایک جملے کو اپنا لو تو شاید سینکڑوں کتابوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ یارو صرف اتنا سوچ لو، جس رب نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہے۔ اچھا، ابلیس کی دعوت چلتے رہتے ہیں ولیوں کے ساتھ بھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ ابلیس نے دعوت کھیلنے چاہے وہ تو آپ نے بے شمار بار سنا ہوں گے، ادھر تو نہیں جاتا میں۔ ایک اور اللہ کے ولی کا ذکر ہے کہ ابلیس نے چاہا کہ کسی طرح ان کو برگلا لوں، تو ان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ کا بڑا یقین ہے اللہ پر، اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، اللہ پر بڑا بھروسہ ہے آپ کا، اچھا چلیے سامنے پہاڑ ہے نا، اس کی چوٹی سے چھلانگ لگا کے دکھائیے، دیکھتے ہیں اللہ کتنا ساتھ دیتا ہے آپ کا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات بڑی عجیب سی ہے نا۔ اب ابلیس کو اگر انکار کریں تو گویا یہ اقرار کریں کہ اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، اور اگر چھلانگ لگائیں تو اب پہاڑ سے چھلانگ لگائیں تو پھر کیا حشر ہوگا، کیا صورتحال بنے گی۔ لیکن وہ اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ابلیس کو جواب دیا، کہنے لگا اے ابلیس ملعون تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، میری کیا اوقات ہے کہ میں اپنے رب کو آزماؤں؟ وہ اللہ آزما سکتا ہے اپنے بندوں کو، بندے تو اپنے رب کو نہیں آزما سکتے۔ یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ اپنے رب کو آزمائیں۔ بھئی ولی کی شان تو یہ ہے کہ وہ رب کی رضا میں راضی ہو۔ جب وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوگا تو ویسے تو ہمیں احادیث کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ رب کائنات جب اپنے بندوں پہ مائل بکرم ہوتا ہے، ان کو جب چن لیتا ہے تو پھر وہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتے ہیں۔
اور پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں، اور آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ ساری شانیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ انعام و اکرام میرے آقا کریم نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لوگ آج کل کے دور میں کہتے ہیں یار یہ سنی بھی عجیب لوگ ہیں، روز اخبارات کے اندر خبریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی جعلی پیروں نے اندھیر مچا رکھا ہے، کبھی عزتوں کے لٹیرے بن جاتے ہیں، کبھی مال دولت چھین کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ یہ لوگ پھر بھی پیروں فقیروں کو مانتے رہتے ہیں، آستانوں پہ پہنچتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور جناب اسی طرح بیوقوف بنتے رہتے ہیں، ان کا کوئی حال نہیں۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے حق لانے لگتے ہیں اور لاجواب محسوس ہوتے ہیں۔ میں عرض کروں گا اس کا جواب علماء کرام تو خیر اپنے انداز سے جواب دیتے ہیں، میں ذرا سیدھے سادے عام فہم انداز کی بات کرتا ہوں جو لوگوں کے حلق سے اتر جائے اور ان کو یاد رہے۔ اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ممکن ہے یہ بات کسی کو اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ بری لگے تو میں دس بستہ معذرت کا خواستگار ہوں۔ دیکھیے میں یہاں نفرتیں پھیلانے نہیں آیا، میں یہاں پر آپس میں تفرقہ ڈالنے اور خون خرابہ کرانے کے لیے بھی نہیں آیا، میں تو چاہتوں، الفتوں، محبتوں کا نقیب اور سفیر بن کے آیا ہوں۔ صرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیگر مسالک کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے عقیدے کی جو دلیلیں ہیں وہ رٹوا دیتے ہیں، قرآنی آیات ازبر کرا دیتے ہیں، احادیث ذہن نشین کرا دیتے ہیں۔ آپ شیعہ حضرات کو دیکھیے، انہوں نے اپنے بچوں کو وہ تمام آیتیں زبانی یاد کرائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ تمام واقعات، وہ تمام روایات جس سے ان کے موقف کو تقویت ملتی ہو وہ ان کی زبان پر ہوتی ہیں۔ اور اہل حدیث حضرات تو ماشاءاللہ اپنے بچوں کو بخاری شریف پکڑا کے بھیج دیتے ہیں بازاروں میں، جاؤ لوگوں کو یہ حدیثیں دکھاؤ، ان سے کہو کہ دیکھو یہ اس طرح اس حدیث سے رفع یدین ثابت ہے، اور اس سے قرات خلف امام ثابت ہے، اور اس سے آمین بالجہر ثابت ہے، یہی کچھ ہوتا ہے نا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے بچے ہیں، معاف کیجئے، ان کو نہ قرآن کی آیتیں یاد ہوتی ہیں نہ حدیثیں، یا تو ان کو کچھ نعتوں کے شعر یاد ہوتے ہیں یا کرامتیں یاد ہوتی ہیں۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں، جنوبی پنجاب کا ایک بہت بڑا آستانہ ہے، میں اس کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ غیبت کا پہلو نکل سکتا ہے، اس لیے میں ذکر نہیں کروں گا آستانے کا کون سا۔ ان کے سجادہ نشین نے مجھے یاد فرمایا، کہنے لگے کہ قاضی صاحب میرا بیٹا پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا اس نے، اور ابھی کچھ عرصہ گزرا ہے، چند ماہ گزرے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا عقیدہ بدلنے لگا ہے، تو آپ مہربانی کریں اس سے ذرا کچھ نشستیں رکھیں، کچھ بات چیت کریں، ذرا اس کی اصلاح کریں۔ میں نے کہا حضرت اس آستانے سے تو اللہ کے فضل و کرم سے نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں علماء ان کی عقیدت کی وابستگی ہے، تو آپ ان سے کو حکم دیں۔ کہنے لگے نہیں، وہ یونیورسٹی کالج میں پہنچنے کے بعد بچے جو ہیں وہ علماء کو لفٹ نہیں کراتے، آپ چونکہ ذرا انگریزی کی ٹانگ توڑ لیتے ہیں تو اس لیے آپ کی بات کو شاید وہ ذرا اہمیت دیں۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ جب وہ صاحبزادہ صاحب پہنچے یونیورسٹی میں تو وہاں پر دیگر مسالک کے جو بچے تھے ان سے ان کا ربط ہوا، بات چیت ہوئی، تو وہ لوگ اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پیش کر رہے ہیں، اور ان کو سوائے وہ نعتوں کے یا کرامتی کے واقعات کے اور کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ تو رفتہ رفتہ ان کا ذہن یہ بننے لگا کہ شاید ہمارا عقیدہ قرآن حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں۔ جب وہ اس بات کی طرف آنے لگے تو ظاہر ذہن بدلنے لگا کہ ہمیں تو قرآن حدیث ہی کو ماننا ہے نا۔ لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے یہ قرآن کی آیات، یہ احادیث، بلکہ ہمارا عقیدہ کو تو کلمے سے بھی ثابت ہے، میں ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ گھڑی پر نظر پڑتی ہے تو میرا دل بیٹھنے لگتا ہے، لیکن بہرحال بات آئی ہے مجھے وہ کہتا چلوں۔ صرف جو پہلے سوال کیا تھا اس کا جواب، اور ایک یہ جو بات ہے، یہ صرف دو باتیں قرض ہیں مجھ پر، باقی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اچھا کیا خیال ہے یہاں پسرور میں، آپ کے علاقے میں یا پنجاب میں یا پاکستان میں کوئی اور اللہ نہ ہوگا
لیکن باقی دنیا میں شاید کوئی اور اللہ ہو. امریکہ نے ساری دنیا کو نچ ڈالی ہوئی ہے، شاید وہاں کوئی زیادہ اسٹرانگ، زیادہ پاورفل، زیادہ پرہیبت، زیادہ طاقتور خدا ہو کوئی. ہم کہتے ہیں نہیں، ساری دنیا میں بس وہی وحدہ لا شریک ہے. چلیے اس دنیا میں کرۂ ارض پر، اس زمین پر، یہ گلوبل ولیج میں کوئی اور خدا نہ ہوگا، لیکن شاید چاند پر، سورج پر، ستاروں پر، سیاروں پر، کہکشاؤں میں، آسمانوں پر شاید کوئی اور خدا ہوگا. کہتے ہیں نہیں، یہ پوری کائنات میں کوئی اور معبود نہیں، بس وہی وحدہ لا شریک ہے. تو اگر کوئی سوال کرے کہ میاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیا آپ نے چاند سورج پہ جا کے دیکھا ہے؟ کیا آسمانوں پہ جھانکا ہے؟ کیا اس کائنات کی وسعتوں کو کھنگالا ہے؟ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پوری کائنات میں کوئی اور معبود نہیں. آپ کی بات کی حیثیت کیا ہے؟ بھئی اگر کوئی دیہات کا رہنے والا ہو، ریموٹ ایریا کا، پسماندہ علاقے کا رہنے والا ہو، جس نے اپنی یونین کونسل کی جوریسڈکشن سے قدم باہر نہ نکالا ہو، اور اتفاق سے اسے لاہور جانے کا موقع ملی اور مینار پاکستان دیکھے، اس کی آنکھیں پھٹ جائیں، بڑھتے حیرت میں پڑ جائے، اور جناب وہ تعجب اور استعجاب سے واپس آ کے ایک ایک بندے کو پکڑ کے بتائے کہ تم نے دیکھا ہے مینار پاکستان؟ اللہ اکبر، اتنا اونچا مینار تو پوری دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. تو جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، لوگوں سے کہیں گے یار اس کی باتوں پہ نہ جاؤ، یہ بیچارہ دیہات کا رہنے والا اپنے علاقے سے نکلا نہیں تھا، اتفاق سے لاہور پہنچا، اس کی آنکھیں پھٹ گئی ہیں، حیرت زدہ ہو گیا ہے، عقل جواب دے گئی ہے، یہ بیچارہ کنویں کا مینڈک ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. اگر دیہات کا رہنے والا اتفاق سے لاہور جا کے مینار پاکستان کو دیکھ کے اسے دنیا کا سب سے اونچا مینار کہے، اس کے بارے میں تو کہے یہ کنویں کا مینڈک ہے، اس کی بات کی حیثیت نہیں، وزن نہیں، اور خود جہاں بیٹھ کے کہے اس ساری کائنات کا کوئی خدا نہیں، تو کیا کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی تو کنویں کے مینڈک ہے؟ جب کبھی ایسی کوئی خبر چھپے تو کبھی کسی نے کہا ہے کہ جی آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں تو نوٹوں کا لین دین بند کر دو؟ کبھی کہا کسی نے؟ نہیں. بلکہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یارو ذرا خیال رکھو، آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں تو ذرا آنکھیں کھلی رکھو، ذرا کھوٹے کھڑے کی پہچان رکھو، کسی چکر میں مت پڑ جانا. تو میں بھی درخواست کروں گا کہ اگر جعلی پیروں کے بارے میں خبریں آتی ہیں تو یہ کیوں کہتے ہو پیروں کو ماننا چھوڑ دو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ آنکھیں کھلی رکھو، اصلی اور نقلی کی پہچان رکھو؟ بلکہ اس بات کو ایک اور آسان طریقے سے شاید زیادہ آسانی سے ذہن نشین کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا چند برس پہلے کی بات ہے، غالباً 8-10 سال پہلے، اس وقت 5000 کا نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو نہیں کیا تھا. یہ تو آپ کو یاد ہوگا نا وہ وقت جب 5000 کا نوٹ جاری ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. جب 5000 کا نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو نہیں کیا تھا، اگر اس وقت کوئی 5000 کا جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو چل جاتا نہیں. پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو. جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو. یارو جعلی پیروں کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہیں. اگر اصلی پیر نہ ہوتے تو جعلی پیروں کا کام کس کے دھوکے میں چلتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جاریہ. سبحان اللہ. حضرات محترم، اب رہا یہ سوال کہ ہم اصلی اور نقلی کی پہچان رکھیں کیسے؟ تو یارو اگر ہم محض اپنے تجربے، اپنے مشاہدے، اپنی عقل، اپنی فہم و فراست کو اگر رہنما مانیں گے ٹھوکر کھا جائیں گے. ویسے تو میرے آقا کریم حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کی تھی، جب قرآن مجید میں ولیوں کی شان بیان کی گئی تو صحابہ نے عرض کی آقا پھر ولیوں کی پہچان بتائیے، ہم ان کو کیسے شناخت کریں گے؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. اچھا آج کل مسئلہ اور ہے، لوگوں کو چہروں پہ چہرے سجانے کا فن آ گیا. میں ایک اپنا واقعہ بیان کروں، میں اب بھی وہ اس آستانے ذکر نہیں کروں گا، سندھ کا ایک مشہور آستانہ ہے. میں وہاں پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے میرے بزرگوں کے نام کے صدقے میں میری پذیرائی کی، اپنے حجرہ خاص میں علیحدہ بٹھایا. تو ان کا ایک خلیفہ بار بار آ کے کھڑا ہو رہا ہو. میں نے
تنگ آ کے ان سے کہا کہ حضرت اس کو کیا تکلیف ہے، کیوں آ رہا ہے یار؟ کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے علاقے کے کچھ مریدین کو وقت دیا تھا، تو وہ اب آپ تشریف لے آئے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ آ کے ذرا مجھے یاد دلا دیں۔ تو میرے پاس اتفاق سے کچھ ٹائم تھا، میں نے کہا حضرت آپ ان کو فارغ کرائیں تو پھر تسلی سے بیٹھیں کہ اس طرح ذرا ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں آتا ہوں۔ جانے لگے تو جانے سے پہلے وہ الماری سے ایک کریم نکالی اور چہرے پہ لگائی۔ اگر سردیوں کا موسم ہوتا میں سمجھتا کوئی موئسچرائزنگ کریم ہے یا کوئی اور ایسے ضرورت تھی، لیکن گرمیوں میں کریم لگائیں تو ذرا تھوڑا سا عجیب لگا۔ میں نے کہا حضرت خیریت ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کہنے کہ نہیں آدمی صاحب دراصل وہ مرید آتے ہیں نا تو پیر کے چہرے پہ نور اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا اہتمام کر لیں۔ اگر کریمز کے سہارے، میک اپ کے سہارے اگر نور اتر سکتا ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی نہیں پہچان سکتا کون اللہ کا ولی ہے، پھر اس کی پہچان کیسے رکھی جائے؟ تو رب کائنات نے قرآن مجید میں ان کی پہچان بتائی۔ وہ کیسے؟ جب اس نے شان بیان کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ پھر پہچان بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، وہ صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان سے محروم ہو، کسی کا عقیدہ درست نہ ہو تو اس کو اللہ کا ولی مت ماننا۔ ہوا میں اڑ کے دکھاتا ہو تب بھی مت ماننا، پانی پہ چل کے دکھاتا ہو تب بھی مت ماننا، اور اگر کوئی تقوی کے معیار سے گرا ہوا ہو تو اس کو بھی اللہ کا ولی مت ماننا۔ قرآن میں جب اللہ نے ولی کی پہچان بتائی، اگر اس کو نظر انداز کرو گے پھر لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بنو گے۔ حضرات محترم، یہ رب کائنات نے تو ہماری رہنمائی کا صحیح انداز قرآن مجید میں ہمارے سامنے رکھ دیا، لیکن ہم اگر اس کو بھول جائیں تو یہ ہماری خطا، ہماری غلطی ہے۔ آخر میں صرف نصیحت کے طور پر ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، آج کل ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں نا کہ دیکھو بھائی برائی سے بچو، رشوت مت دو، کرپشن سے بچو، یہ گناہ سے بچو، تو لوگ کہتے ہیں یار ہر طرف تو گناہ ہے، ہر طرف برائی ہے، ہر طرف لوگ رشوت لے رہے ہیں، اگر ہم نہیں لیں گے دوسرے لے لیں گے، تو ہماری جیب میں پیسے جاتے ہوئے آپ کو برے لگتے ہیں، ہر طرف خرابی ہے، آپ ہمیں نصیحت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف برائی ہے، اگر آپ برائی چھوڑیں ممکن ہے کہ ماحول پہ فرق نہ پڑے، ممکن ہے کہ حالات بہتر نہ ہو، ممکن ہے برائی کا خاتمہ نہ ہو۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں، روشنی پھیلتی ہے، لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا کہ برائی ختم نہیں ہوگی اور نیکی نہیں پھیلے گی، لیکن اس سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ حکایت یاد کی ہے، کہتے ہیں کہ جب نمرود نے الاؤ دہکایا، آگ بھڑکائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، تو وہ الاؤ کتنا بڑا تھا؟ علماء بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ پرندے اس الاؤ کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتے۔ تو ایک حکایت ہے کہ ایک بلبل اپنی چونچ میں پانی لے کے چل پڑی وہ آگ بجھانے کے لیے۔ اب دنیا ہنس رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، یہ بے وقوف پاگل، عقل سے بالکل ہی پیدل ہے، جہاں بالٹیوں کا کام نہیں وہاں یہ چونچ میں پانی لے کے چلیے آگ بجھانے، ذرا اس کی عقل دیکھو۔ جب بہت زیادہ تانے ملے، باتیں بنی، تو اس نے جو جواب دیا شاید وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ بلبل نے کہا کہ مجھے معلوم ہے میں پاگل نہیں ہوں، بے وقوف نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر فہرست بنے گی وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے۔ تو اس وقت میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں ہوگا۔ تو یاروں میں مانتا ہوں، چلو مان لیا کہ اگر آپ برائی چھوڑیں گے تو شاید ماحول پہ فرق نہ پڑے، شاید رشوت ختم نہ ہو، شاید گناہ کا راستہ نہ رکے نہ بند ہو، لیکن آپ کو تو فرق پڑے گا نا، فہرست تو بن رہی ہے نا۔
وہ کون ہے جو برائی پھیلانے والے ہیں اور وہ کون ہے جو نیکی کے چراغ جلانے والے ہیں۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ اپنے عمل کے ذریعے، دیکھیے وہ انگلش کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ جو آدمی عمل کے ذریعے پیغام دیتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے زبانی پیغام کے مقابلے۔ تو اولیاء کرام جو ہے وہ میرے آقا کریم کی تعلیمات کو وہ مجسم کر کے دکھا دیتے ہیں۔ علماء جو ہیں وہ تو قرآن حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ تو قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن جو ولی ہے وہ ان کو پرسونیفائی کر کے، ان کو مجسم کر کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ بیٹھیں تو ان سے جو ہدایت ملتی ہے، جو روشنی ملتی ہے، جو فائدہ پہنچتا ہے، وہ اب ایک علیحدہ موضوع شروع ہو جائے گا۔ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، آپ کو پہلے ہی کافی میں لارے دے چکا ہوں جی، میں آخری بات کر رہا ہوں، آپ بھی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں آخری بات کب آئے گی، تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی سیرت طیبہ کو وہ مجسم کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اس میں پھر آدمی کے لیے آئیں بائیں شائیں کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ ہمارے سامنے عملی نمونہ ہوتا ہے۔ مولا ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔